اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے مکے والو تم تو ہڈی بننے کی بات کرتے ہو، چورا چور ہونے کی بات کرتے ہو، ریزہ ریزہ ہونے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کونوا حجارۃ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا یا لوہا بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہا تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، میرے بندو، یا پھر اگر تمہیں لوہے سے بھی کوئی ایسی سخت چیز تمہاری نظر میں کوئی چیز ہو وہ بھی بن جاؤ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ان قریب یہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا ہمارے مر جانے کے بعد، ہماری ہڈیاں گل جانے کے بعد، ہماری جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پیارے نبی کو حکم دیا جا رہا قُلِ الَّذِي، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہ بات کہتے فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنیں، آج آپ نے صلاۃ تراویح میں 15واں پارہ سماعت کیا ہے۔ 15ویں پارے سے ہی بنی اسرائیل سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے پہلے حصے کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے معراج کرائی گئی تھی اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہیں پر معراج کا دوسرا حصہ جس کو معراج کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ تاریخ کے معاملے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، لیکن معراج کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 غموں سے جوجھ رہے تھے۔ ایک تو غم آپ کے چچا جو آپ کی زندگی میں بہت بڑا سپورٹ تھا، ابو طالب، وہ دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی زندگی میں ایک ڈھارس بنی ہوئی تھی وہ بھی داغ مفارقت دے کر چلی جاتی ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جب مکہ والے زخم دیتے تھے تو یہی خدیجۃ الکبریٰ ہے جو ان زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ جب ساری دنیا کے لوگ تکذیب کر رہے تھے آپ کی نبوت کی تو اکیلے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دلاسا دیتی تھی اور کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل کے ہیبت نے آپ کو پریشان کیا، آپ کانپنے لگے، کہنے لگے زملونی زملونی، تو خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئی۔ تو بہت بڑی سپورٹ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زندگی میں، جس طرح ابو طالب آپ کا چچا سپورٹ تھا زندگی میں، اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ بھی سپورٹ تھی۔ یہ دونوں چند مہینوں کے ڈفرنس کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی سوچتے ہیں چلو اللہ کا دین پہنچانے کا حکم ملا ہے، یہ مکے کی سرزمین تو دعوتی لحاظ سے بنجر ہو چکی ہے، چلو میں طائف کا رخ کرتا ہوں۔
پیارے نبی اللہ کا دین لے کر طائف کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کا دین سناتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ قبول کریں وہ آپ کو جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ کہنے لگے محمد یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر اللہ کو رسول ہی بنانا تھا ہمیں نہ بنا کر اللہ نے تمہیں بنا دیا، ہم تو بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس جاہ و جلال ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، اللہ اگر بنانا ہی اللہ کو تھا تو اللہ تعالی ہمیں بناتا، تمہیں کیسے بنا دیا؟ ایک ہفتے تک آپ دعوت دیتے رہے، کسی بھی سردار نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عام لوگوں میں بھی آئے اور عام لوگوں میں بھی اللہ کے دین کو سنائے، لیکن کسی نے بھی اللہ کے دین کو قبول نہ کیا۔ الٹا واپسی میں اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، محمد پر پتھر برساؤ۔ میرے ساتھیوں، جو لوگوں پر سراپا رحمت بن کر کے آئے، جو لوگوں کے خیر خواہ اور لوگوں کے لیے شبھ چنتک ہیں، جو امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اس نبی پر طائف کے مقام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور اس قدر پتھروں کی برسات ہوئی۔ علماء سیر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا اور بدن سے خون رس رس کر کے جوتے مبارک پہ جمنے لگا، حتیٰ کہ اتنے زخم لگے آپ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ آپ قرن الثالث میں ہیں۔ فرشتے آئے، کہنے لگے آپ حکم دیں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ہم چٹنی بنا دیں، پیس دیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم سامنے آیا اور آپ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ایمان نہ لائیں کوئی بات نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو ضرور ایمان، ان کی دولت عطا کرے گا، آنے والی ان کی اولادیں، ان کی نسلیں اس دولت کو ضرور قبول کریں گی۔ 3 غموں سے آپ دو چار تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلاسے کے طور پر معراج کا سفر کرایا۔ اے نبی، اگر دنیا والے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سوتیلا ویہار کر رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ذرا آسمانوں پر آ کر تو دیکھیے کس طرح گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے انہی غموں سے نجات دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل سورت کے آغاز میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ذات ہے وہ اللہ کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ ایک رات میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی۔ اللہ اس مسجد اقصی کے بارے میں فرما رہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدرتی نہروں کی وہاں کثرت ہے، اسی طرح پھلوں کی کثرت ہے، اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے اور سرزمین کو ممتاز حیثیت اس کو حاصل ہے۔ بے شمار انبیاء کرام وہاں بھیجے گئے، وہاں انبیاء کرام کے وہاں ان کی قبریں موجود ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی، بارکنا حولہ۔ اور معراج کیوں کرایا گیا اللہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو عجائبات دکھلائیں، تاکہ ہم آپ کو آیات کبریٰ دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تاکہ آپ کو پہنچنے والے غموں سے ہم آپ کو نجات دیں کہ دیکھو اگر دنیا والے، اس دھرتی والے، زمین والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو آپ آسمانوں پر آئیے، دیکھیے آپ کا استقبال کس قدر گرم جوشی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جس معراج کی بات کہی ہے وہ صرف اسراء ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی سے جو آسمانوں تک کا جو سفر ہے، تھوڑا بہت سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، پھر احادیث کی کتابوں میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ رات کے تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جسد عنصری کے ساتھ
آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و جہنم کی سیر کرائی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں خواب میں ایسا ہوا، نہیں میرے بھائیو، خواب واب کچھ نہیں تھا، یہ حقیقت تھا۔ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسد عنصری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور مقصد یہی تھا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ میرے بندو، ہم نے ہر ایک انسان کی گردن پر اس کے نامہ اعمال ڈال دیا ہے، نامہ اعمال لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم جب اسے نکالیں گے تو ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں نامہ اعمال حاضر ہوگا، یلقاہ منشورا، اور اس سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے اقرا کتابک، اے بندے تو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، اپنی کتاب خود پڑھ لے، نامہ اعمال خود دیکھ لے، خود چیک کر لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے تو خود دیکھ لے، خود جانچ کر لے، خود پڑتال کر لے، خود دیکھ لے تیری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، تو اپنا نامہ اعمال خود چیک کر لے، اپنا رجسٹر خود دیکھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنا حساب تو خود چیک کر لے، تو معلوم کر لے تجھے کون سی سزا ملنی چاہیے یا تجھے کیا جزا ملنا چاہیے، تو اس کا فیصلہ خود کر لے۔ اقرا کتابک، قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا بندہ تو ہی اپنا نامہ مال خود پڑھ لے اور خود اپنے بارے میں تو فیصلہ کر لے، تجھے انعام ملنا چاہیے یا تجھے سزا ملنی چاہیے، خود فیصلہ کر۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے تو اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنا حساب و کتاب خود چیک کر لے۔ میرے ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کا نامہ اعمال اس دن واضح ہوگا، سامنے ہوگا، اور ہر ایک سے یہی کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا نامہ اعمال اور خود فیصلہ کرو کہ تجھے کیا ملنی چاہیے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، ہمارے کرتوتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جس دن فیصلہ سنائے گا۔ اچھا، دنیا میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کے ایگزام کے بعد ان کو رزلٹ دیا جاتا ہے، کتنے نمبر لائے، کس سبجیکٹ میں کتنے نمبر انہوں نے حاصل کیے، پوری تفصیل اس کے اندر ہوتا ہے، مارک شیٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں قانون الگ ہے، جو اس دن پاس ہوگا اس کو تو اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں دے گا، لیکن جو اس دن فیل ہو جائے گا یہی نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پکڑائے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ تھوڑی تفصیل ذکر فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو نامہ اعمال اس دن دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ تو خوشی میں اچھل رہا ہوگا، کود رہا ہوگا، دوسروں کو دکھا رہا ہوگا، اقرأوا کتابیہ، لوگوں سے کہہ رہا ہوگا اے لوگوں دیکھ لو میری کتاب پڑھ لو، ذرا میرا نامہ اعمال تو دیکھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر رہے گا، مجھے یقین تھا میری محنتوں کا ثمرہ، محنتوں کا بدلہ مجھے مل کر رہے گا۔ میرے ساتھیوں، آج جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں کہ اس کا بدلہ بیکار چلا جائے گا۔ انسان خود اعتراف کرے گا مجھے تو یقین تھا، ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اس کا ثمرہ ملے گا، مجھے تو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ بندہ خود کہے گا مجھے یقین تھا کہ میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ او لوگوں دیکھ لو، اقرؤوا کتابیہ، ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھ کر کے دیکھ لو۔ فی جنت عالیہ، دنیا میں رہنے کو گھر نہیں تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب جنت میں بندہ پہنچے گا، بلند بالا وہ بالا خانوں میں ہوں گے،
بڑے بڑے محلات میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، اور بندہ پھلوں کے سیزن میں وہ موسمی پھل کھانے کو ترستے تھے، اس کے بچے بھی ترس جایا کرتے تھے۔ آم کا سیزن آتا تھا، بچے آم کو ترس جاتے تھے۔ اللہ کہے گا قطوفہا دانیہ، بندے تجھے دنیا میں کھانے کو نہ ملا، دیکھ لو پھلوں کی ڈالیاں تیرے لیے جھکی ہوئی ہیں، پھلوں کی ڈالیاں جھک جائے گی۔ بندہ اگر اٹھنا نہ چاہے، اٹھ کر کے توڑنا نہ چاہے تو خود ڈالیاں سامنے جھک جائیں گی۔ کلوا وشربوا، اور اللہ جنتیوں سے کہے گا وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے تجھے دنیا کی زندگی میں کھانے کو نہ ملا، ہم نے تجھے دنیا میں غربت دی تھی، تجھے تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا، تو نے صبر کیا، کلوا وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، آج تیرے لیے کھانے پینے کے دن ہیں۔ لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا بھی ذکر اللہ فرماتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ تو کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ لیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا کانت القاضیہ، پھر آگے کہے گا اے کاش جو موت دنیا میں آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، کاش ہم دوبارہ نہ اٹھائے گئے ہوتے۔ اللہ کیسا منظر ہوگا میرے بھائی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا یا لیتہا کانت القاضیہ، اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ، اے اللہ جس مال کے لیے دنیا میں اتراتا تھا، اے اللہ میں بڑا پیسہ والا تھا، بڑا دولت مند تھا، اے اللہ وہ مال بھی آج میرا بچاؤ کرنے کو تیار نہیں، ما اغنا انی مالیہ، وہ مال بھی اس دن بچاؤ نہ کر پائے گا، وہ دولت بھی اس دن بچا نہ پائے گی، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں اس دن کچھ کام نہ آئیں گی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، اے اللہ میرا روب و دبدبا تو ایسا تھا، اے اللہ جب میں اپنی گاڑی پہ چلا کرتا تھا، میری گاڑی کے اوپر لگنے والی بتی جب دھک 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 کرتی تھی، جلتی تھی، اسی طرح لوگوں کے دل دھڑکتے تھے، لوگ سلیوٹ کیا کرتے تھے، سلام دور سے کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہلک انی سلطانیہ، وہ حکومت وہ جاہ و جلال میرا ختم ہو گیا، کوئی کام نہیں آیا۔ اگر اس دن اچھے اعمال نہیں نکلے، اللہ کی قسم کافی افسوس ماننا پڑے گا، اس دن کوئی چیز بچاؤ نہ کر پائے گی۔ آگے بڑھیے، اللہ اس کے بعد دنیا کا ذکر فرماتا ہے، ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس عاجلہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو عاجلہ کہا، جلدی والی چیز۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو اس جلدی والی دنیا کا طلبگار ہو، جو اس دنیا کو چاہتا ہو، اللہ کہہ رہا اس کی چاہت کے مطابق نہیں بلکہ لمن نرید، ہم جتنا چاہتے ہیں دنیا میں اسے عنایت کر دیتے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دنیا چاہے تو اس کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ انڈیل دے، نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی دنیا کا طلبگار ہو، مجھ سے دنیا طلب کرے، دنیا مانگے تو ہم اس کو اتنا ہی عنایت کرتے، اتنا ہی دیتے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر رسوا ہو کر برے حالوں میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہیں پر جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں گے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوگا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کو پانے کے لیے دنیا میں کوششیں کرتا رہا ہوگا، رب کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتے رہے ہوں گے، وہ عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، رب کی فرما برداری کرتے رہے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہوگا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں
اللہ تعالیٰ جن کی قدردانی کرنے والا ہے، جن کے اعمال کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادتیں کرنا بیکار چلا جائے، نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ایسے لوگوں کے اعمال کی قدر اس دن ہوگی۔ ہاں میرے بندے، تو نے میری قدردانی کی، آج میں تیری نیکیوں کی قدردانی کرتا ہوں، تیری نیکیوں کا بدلہ آج میں تجھے عنایت کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب دنیا مانگو تو صرف دنیا مت مانگو۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، جو لوگوں میں سے یہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے دنیا عنایت کر، اللہ کہہ رہا ہم تو انہیں دنیا دیتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر مانگیں کیسے مانگیں؟ ہمارے لیے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہمارے لیے ہماری آخرت بھی بہتر ہو اور ہم جہنم سے بھی نجات پا جائیں۔ اللہ نے دعا سکھلائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ دنیا میں بھی اچھا، اللہ ہماری آخرت میں بھی اچھا ہو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے، اس دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ اس طرح آدمی دعا کرے۔ ابھی پچھلے پاروں میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت گزر چکی ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زینتوں کا طلبگار ہو، جو دنیا کا طلبگار ہو، اللہ کے راہ ہم اسے دنیا عنایت کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اسے ہم بے دخل کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کو طلب کرتا ہو، جو اس جلدی والی دنیا کا طلبگار ہو، ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہتے ہم انہیں عنایت کر دیتے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جہاں وہ برے حالوں میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی آخرت کا طلبگار ہو، اللہ دنیا بھی عنایت کرتا ہے لیکن اس کی آخرت بھی اللہ سیکیور کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں کوششیں کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جتن کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوششوں کو ہم اس دن رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ان کی کوششوں کو برباد نہ ہونے دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اس دن ان کی کوششوں کی قدر ہوگی، اس دن ان کی محنتوں کا ثمرہ، اس دن ان کی محنتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے اپنے حق کے بعد۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ والدین کا مقام شریعت میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا یقضی کے معنی پورا کرنا، فیصلہ کرنا، اور دوسرے معنی بھی آتے ہیں۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ اپنا حق بیان کر دیا، اس کے بعد دیکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی کرنا یہ تو دور، کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے وہ لفظ بھی قرآن میں نہیں لایا تکلیف والا لفظ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو گالی نہ دو، بلکہ کہا ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ایسی صورت میں انہیں کسی کے بدلے اف بھی نہ کہو۔ پہلے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اچھے برتاؤ کرنا ہے، پھر جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اولاد کو۔ کسی بات کو لے کر کے کراہت ہوئی دل میں، لیکن سامنے والا اف نہیں ایسے کر کے چڑھانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ حق ہے۔ اچھا کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تب اف نہیں کہنا ہے۔ اچھا اگر بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچے کیا تب اف کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ اس لیے کہا ہے، پہلے تو کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اف نہ کہو۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں جب والدین پہنچ جائیں تو تمہارے حسن سلوک کے اور زیادہ وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے احدہما پہلے کا او کلاہما، پہلے کا ان میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، پہلے کا ایک، کیوں؟ اگر ماں باپ دونوں ہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج کوئی مصیبت آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو شیئر کر کے غم تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن ماں مر جائے یا باپ مر جائے، دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے تو ایک ہی بچے تو غم زیادہ مشکل ہوتا ہے، غم زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں۔ اللہ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ کتنے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ آج اس طریقے سے باقاعدہ گھر بنائے جا رہے ہیں اولڈ ایج ہوم کے نام سے، جہاں لوگ ماں باپ کو وہاں پر سینت کے آ جاتے ہیں، رکھ کے آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ مذہب اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، جو نظام دیا ہے، اور مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو فریضہ دیا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ یہ تم کام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آگے اللہ تعالیٰ بات کرنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے۔ بات کرو تو تمہارے بات کے اندر نرمی ہونی چاہیے، انداز تکلم کریمانہ ہونا چاہیے، نہایت آہستگی اور عاجزی تمہاری بات کے اندر ہونی چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت اور شفقت کا بازو ان کے لیے تم ہمیشہ، تواضع کا بازو ان کے لیے ہمیشہ تم جھکائے رکھنا، بچھائے رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن کی زندگی میں میری پرورش کی ہے، میرے ناز نخرے اللہ اٹھائے ہیں، اے اللہ میری طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اے اللہ اسی طرح میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آپ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے حق میں کی جانے والی یہ سب سے بہترین دعا ہے، آپ اس دعا کے ذریعے اپنے والدین کو یاد کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کی زندگی میں پالا ہے، پوسا ہے، میرے ناز نخرے اٹھائے ہیں۔ آگے بڑھیے، اب اللہ تعالیٰ کچھ احکام نازل فرما رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اسی سے ملتی جلتی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے 8ویں پارے میں۔ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اولاد کا قتل کرنا یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یہ نسبندی کرانا، یہ فیملی پلاننگ کرنا، یہی تو اولاد کو مارنا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو تم قتل مت کرو۔ اگر تم قتل کرتے ہو یہ گناہ، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زناکاری سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو
یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. زنا اتنا خطرناک، اس قدر خطرناک برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا میرے بندو زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی والی چیز ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے. آج پیار اور محبت کے نام پر آج مسلم معاشرے میں کیا یہ زناکاریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اسکول کوئی کالج بتائے جہاں محبت کے نام پر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر یہ زناکاری انجام نہیں دی جا رہی ہے. آج یہ برائی اپنے عروج پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ برائی کرنا تو درکنار، تم اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے. یہ اتنا برا راستہ ہے، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حد مقرر فرمائے اس سے آپ اندازہ لگائیں. اگر اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، شادی شدہ زناکار کو، اور چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اس کو اتنا مارا جائے گا. ایسا نہیں کہ تلوار سے مار کر ختم کر دیا، بلکہ پتھروں سے رجم کیا جائے گا. جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے تب تک اسے چھوڑا نہ جائے گا، تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیں. اس سے اندازہ لگائیں یہ جرم کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک. یہ نہیں کہ بس قتل کر دو، اگر قتل کا بھی حکم ہوتا تب بھی بہت بڑی چیز تھی، لیکن نہیں، قتل نہیں، بلکہ پتھروں سے سنسار اور رجم کا حکم ہے. اللہ. لیکن آج دھڑلے کے ساتھ باقاعدہ لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں، دوسروں میں جتاتے بھی ہیں میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، میں اتنی لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، اور لڑکیاں بھی فخر محسوس کرتے ہیں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں. ہم نے پہلے والے بوائے فرینڈ سے آئی فون لیا، دوسرے والے سے سیمسنگ لیا، تیسرے والے سے یہ لیا وہ لیا. کیا یہ کلچر نہیں؟ یہ کلچر بن چکا ہے. اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، زنا سے قریب لے جانے والے راستوں تک بھی نہیں پہنچنا ہے، کیونکہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور وہ برا راستہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال نہ کھانے کی تاکید کی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندو یتیموں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسی لیے تم ان کے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھانا. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو تم وعدے کرتے ہو، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرو، اور جو تم آپس میں عہد و پیمان کرتے ہو ان وعدوں کو بھی پورا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ تمہارے وعدوں سے متعلق اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، تم سے سوال ہونے والا ہے. پھر ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں اس سے منع اللہ نے کیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب تم ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دو، ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو بالقسط، کہا کہ تم ترازو کو سیدھا رکھ کر کے تولو، ڈنڈی مارو نہیں، بلکہ تم سیدھا ترازو رکھ کر کے پورا ناپ تول کر کے تم دیا کرو. پھر اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا جن چیزوں کی جانکاری تمہیں نہیں. لیکن اکثر لوگ بڑا عالم بننے کے لیے خواہ مخواہ ایسی چیزیں بولتا ہے جن سے متعلق ان کے پاس جانکاری نہیں ہوتی. اللہ صاف منع کر رہا ہے میرے بندو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے بارے میں مت ذکر کرنا، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑنا جن چیزوں کی جانکاری تمہارے پاس نہیں. فیس بک پر کچھ دیکھا، ویڈیو دیکھا، ہاں یہ ایران نے مارا اس کو مارا، یہ سعودیہ نے اس کو مارا، یہ اسرائیل نے مارا، بس بلا تحقیق کے ہم نے اس کو پروس دیا، شیئر کر دیا. تو میں نے ایک مثال کے طور پر میں نے یہ باتیں بتائی، ورنہ اس طرح کی کئی چیزیں باقاعدہ حدیث کے نام پر سوشل میڈیا پر پروسا جاتا ہے اور لوگ بلا تحقیق اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں بلا سوچے سمجھے. پیارے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر
جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ ہم کسی چیز کو حدیث سمجھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، بغیر تحقیق کے آدمی اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو ان چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں علم اور نالج نہیں ہے۔ لیکن انہی چیزوں کے پیچھے آدمی پڑتا ہے جن کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے کچھ لکھ پڑھ لیا اور پھر جتانے لگے علماء کے پاس جا کر کے میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، ایسے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جن مسئلوں سے کوئی بھی دین کا صحیح مسئلہ ثابت نہیں، عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، ایسے ایسے مسئلے جن مسئلوں سے دین کا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی پوچھا کرتے تھے لیکن عمل کرنے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ آج جو پوچھا جاتا ہے پہلے تو پوچھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ ہر کوئی علامہ بنا بیٹھا ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن کون ہے اس دور میں جو کہے مجھے نہیں معلوم ہے؟ آدمی کو ہر معاملے میں میں جانتا ہوں جی، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، ایسا ماحول ہو گیا۔ تو میرے ساتھیو، سوشل میڈیا پر آنے والی ہر چیز یاد رکھو اے آئی کے اس دور میں سچی نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی تحقیق پہلے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو جو جانکار لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیے، پھر آگے اس کو اللہ اسی سے روکے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کے بارے میں تم جانکاری نہیں رکھتے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل سے متعلق اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہونے والا ہے۔ اللہ باز پرس کرے گا، ہم نے تمہارے کان بنائے، بتاؤ ان کانوں کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں ٹمٹماتی ہوئی آنکھیں دی، بتاؤ ان آنکھوں کا استعمال کہاں کیا؟ ہم نے تمہارے اندر دل بنائے تھے، تمہارے دل میں تم اپنے رب کو یاد کرتے تھے یا برے خیالات پیدا کرتے تھے؟ ان تمام چیزوں سے متعلق اللہ کے یہاں باز پرس ہونے والا ہے۔ اللہ پوچھے گا کانوں کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، ناک کے بارے میں، پیر کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تو تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوال ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ نے کہا اس کے بعد وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، میرے بندوں زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ اللہ نے جن کو 4 پیسے دے دیے ان کی اکڑ کا کیا کہنا؟ وہ تو ایسے سینہ تان کر کے چلتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے چلتا ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ زمین پھاڑ دے گا یا پہاڑ کی چوٹی پر چھلانگ مار دے گا۔ اللہ کہہ رہا میرے بندوں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر تم اس طرح دندناتے نہ چلنا، اس طرح فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اہنکار کرتے ہوئے نہ چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین نہیں پھاڑ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑ کے طوالت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، پہاڑ کی چوٹی پر بھی تم لمبائی میں نہیں جا سکتے۔ تو تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلو۔ رحمان کے بندوں کا جب ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا کہا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے اندر اہنکار نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ تکبر اللہ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں، یاد رکھیے۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یہ بڑپن تو میری چادر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑپن، یہ کبریائی صرف میرے لیے ہی سوٹیبل ہے۔ او بندو تمہیں کس چیز پر تکبر ہے؟ ہم نے تو تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا ہے اور آج موجود ہو، کل فنا کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
تو تکبر اس کے لیے جائز ہے، تکبر اسی کے لیے سوٹیبل ہے۔ ہم بندے اگر تکبر کریں تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یاد رکھیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان تکبر کرے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو احسانات کیے ان احسانات کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں پر بے شمار احسانات کیے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی میں بھی اور تری میں بھی ان کو سواریاں عطا کی ہیں۔ دیکھیں ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ نے سواریاں ہمیں دی۔ کبھی سواری کے طور پر گھوڑے، گدھے، کھچر استعمال کیے جاتے تھے، اونٹ استعمال کیے جاتے تھے، پھر دھیرے دھیرے نئی نئی گاڑیاں آئی، ریل آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گئے۔ اللہ وہی کہہ رہا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہارے لیے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی تمہارے لیے ہم نے سواریاں عنایت فرمائی۔ کشتیاں چلا کرتی تھی، اب اسٹیمر چل رہے ہیں، بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ او میرے بندو، او آدم کے بیٹو، ہم نے تو تمہیں بہت ساری مخلوقات میں تمہیں برتری عنایت کی ہے، تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ اسی لیے نعمتوں کو گنا رہا تاکہ بندے آئیں میری عبادت کریں، تمام طرح کی عبادتوں سے کٹ کر، تمام لوگوں کی بندگی سے کٹ کر میری بندگی کی طرف آ جائیں۔ آگے بڑھیے۔ اور اب اس اعتراض کا جواب ہے جو کافرین کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ارے جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ ان کے اس قول کو نقل کرتا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ وہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مر کر ہڈیاں بن جائیں گے، یا ہم چورا چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو پھر کیا ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اعتراض کرتے تھے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ تو عقل سے پرے بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے مکے والو تم تو ہڈی بننے کی بات کرتے ہو، چورا چور ہونے کی بات کرتے ہو، ریزہ ریزہ ہونے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کونوا حجارۃ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا، یا لوہا بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، میرے بندو، یا پھر اگر تمہیں لوہے سے بھی کوئی ایسی سخت چیز تمہاری نظر میں کوئی چیز ہو، وہ بھی بن جاؤ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ان قریب یہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا ہمارے مر جانے کے بعد، ہماری ہڈیاں گل جانے کے بعد، ہماری جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پیارے نبی کو حکم دیا جا رہا قُلِ الَّذِي، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہ بات کہتے فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے اس چیز کی، بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے بعض جگہوں پر بڑی پیاری مثال دی ہے۔ ایک جگہ کا بندے بتا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ بھائی مشکل تو کوئی چیز ہم بنا رہے، یہ مسجد جب بنی ہوگی تو بھائی اس کا نقشہ بنا ہوگا، نقشے پر مسجد بنائی گئی ہے نا، تو ڈھانچے پر بنانا، کسی کی اپنی شکل اور حیات پہلے سے موجود ہے پھر بنانا یہ آسان ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے جب تمہارا وجود نہیں تھا ہم نے تو بغیر نقشے کے، بغیر وجود کے تمہیں وجود میں لایا ہے۔ اب جب ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر دیا
اس وقت ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو ہم دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے تو ہمیں کون سی مشکل پیش آنے والی ہے؟ جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کے پاس مر کر کے جائیں گے، نہیں کہ بس مر گئے مر کر مٹی میں مل جائیں گے، نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب مریں گے تو ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، ہمارے یہ کیے ہوئے اعمال سے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا، سوال پوچھے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما رہا ہے ہر انسان کو اس دن ان کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے، ان کے رہبروں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آج تم کرکٹروں کے فالوور بنے ہوئے، فلمی ایکٹروں کے فالوور بنے ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ یہ فلمی ایکٹر اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، اگر ہاتھوں میں کڑے چھلے اگر یہ فلمی اسٹار پہنے تو یہ بھی شوق سے انہی کے نقش قدم پر پہنا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ بال سائڈ سائڈ سے کٹا لے، بیچ میں مرغے کی طرح چھوڑ دے تو یہ نوجوان بھی ہنی سنگھ کٹنگ بول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن یاد رکھو، پیارے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، انت مع من احببتا، میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہے، اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ تم نے اگر کسی فلمی اسٹار کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے تو قیامت کے دن انہی اسٹاروں کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے جنہوں نے اپنے نبی کو فالو کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم اس دن وہ اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے نیک لوگوں سے محبت رکھیں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کی اتباع کریں، اپنے نبی کی پیروی کریں۔ اور نبی سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آدمی اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرے، اپنے نبی کے طریقے پر چلے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا وفیہ شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اہل الحدیث کے لیے اس آیت کریمہ میں شرف بیان کیا گیا ہے، لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت کے دن ان کے امام خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ میرا قول نہیں، یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی قول ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان فلمی اسٹاروں کے چکر چھوڑو، ان کرکٹروں کے چکر چھوڑو، یہ تو خود ڈوبے ہیں، تمہیں بھی ڈبا دیں گے۔ ان کے طریقے کو فالو کرنے کے بجائے اپنے رسول کے طریقے کو فالو کرو، جو تمہارے لیے راتوں دن بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھتے تھے اپنی امت کے لیے، راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ اللہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا ما یبکیک یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو ہمارے لیے روئے، جو ہماری ہدایت کے لیے تڑپے، اس رسول کے طریقے کو چھوڑ کر آج ہم فلمی ایکٹروں کے دھن میں ناچ رہے ہیں، کمر مٹکا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول کا طریقہ پکڑو، ورنہ قیامت کے دن یہ آیت پڑھ لیجئے جو یہاں پر لٹکا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی، اپنا ہاتھ انسان اس دن کاٹے گا اور کہے گا کاش ہم نے رسول کا طریقہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کس کو؟ کرکٹر کا نام لے کر کے تم کہو گے، فلمی اسٹار کا نام لے کر کے کہو گے اسی نے ہمیں ضال کر دیا، اسی نے ہمیں گمراہ کر دیا، کاش ہم نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہیں ہوتا۔ بات بڑی لمبی جائے گی میرے بھائیو، اسی لیے اختصار کے ساتھ بس 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ تمہیں اختصار کے ساتھ میں واقعہ میں بتا دوں اور بات ختم کروں۔ اصحاب کہف کون تھے اس کا ذکر نہیں ہے، کتنے تھے تو تعداد بھی کنفرم نہیں ہے کتنی تعداد تھی، لیکن اتنی بات ملتی ہے کہ بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے دور میں بتوں کی پوجا ہونے لگی، لوگ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان سے حاجات پوری کرواتے تھے۔ تو چند نوجوان اٹھے، دیکھو اللہ نے نام نہیں بتایا لیکن کہا کہ وہ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ چند نوجوان تھے جن کو ہم نے زیادہ ہدایت دے رکھی تھی،
وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو کہنے لگے، ربنا اللہ رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو یعنی غیر اللہ کو ہم نہ پکاریں گے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دوسروں کو پکارا تو کہتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، تو ہم تو یہ بڑی عجیب بات اور بڑی دور کی بات ہم کہنے والے ہوں گے، لہٰذا ہم اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں۔ یہ کتنے تھے؟ نہیں، بس اللہ نے کہا فتیتن، یہ نوجوان تھے، میرے نوجوانوں تمہارے لیے عبرت و نصیحت واقع موجود تھے، بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، یہ بڑی بڑی حویلیوں میں رہا کرتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اپنے محلوں کو چھوڑ دیا، اپنی بڑی بڑی حویلیوں کو چھوڑ دیا، اور یہ پہاڑوں کی غار میں جا کر کے گھس گئے اور وہاں جا کر کے پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سالوں تک، یاد رکھیں 309 سالوں تک سلائے رکھا، موت دے دی 309 سالوں تک۔ اس وقت کا جو بادشاہ دقیانوس تھا بڑا ظالم تھا، اگر ان کے ایمان کی خبر اگر اس بادشاہ کو لگ جاتا تو زندہ قتل کروا دیتا، پھانسی پہ چڑھوا دیتا، لہٰذا اللہ نے ان کو اس کے مکر و فریب سے بچانا چاہا تو انہوں نے جا کر کے غار میں پناہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں اصحاب کہف کو اور ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کو بھی 309 سالوں تک سلائے رکھا۔ اللہ، 3 صدیاں بیت گئی۔ وہ دور جب بتوں کی پوجا ہوتی تھی، مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، وہ دور کب کے ختم ہو گئے؟ 300 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 300 سال۔ اللہ، 3 سال نہیں، 300 سال، 3 صدیاں گزر گئی۔ اچھا، آگے اللہ بیان کرتا ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ دیکھیے قرآن کا آدھا مکمل ہو گیا یہاں، وَلْيَتَلَطَّفْ لفظ کے اعتبار سے بھی ادھر سے گننا شروع کریں گے تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ پہ قرآن آدھا یہاں ملے گا، ادھر سے بھی آدھا، ادھر سے بھی آدھا، اسی لفظ پر وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اور یہ کس پر ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں۔ ان میں سے کسی ایک کو حکم دیا گیا کہ کسی ایک کو بھیجو طعامن، وہ ہمارے لیے کھانا لائیں، ازکا، پاک کھانا۔ نیک لوگ تھے نا، تو نیک لوگوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال کھانا کھائیں۔ میرے ساتھیوں، آپ اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتے، اس وقت تک صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے حلق کے نیچے اترنے والا کھانا حلال کا نہ ہو۔ یہاں اہل کہف کو یہ 900 سال ہے، 309 سال سو کر اٹھنے کے بعد یہ سب سے پہلے اگر بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تب بھی ہمیں حلال کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایہا ازکن، خوب چھان پھٹک لے، دیکھ لے کہ کس کی دکان میں بھائی پاک کھانا، حلال کھانا مل رہا ہو، وہاں سے کھانا لے۔ تو یہ جو سکہ لے کر کے گئے تھے نا، وہ 309 سال پرانا سکہ تھا۔ دکاندار نے دیکھا تو وہ بھی حیرت میں پڑ گیا، بھائی یہ آج کا سکہ کہاں ہے؟ تمہیں کوئی خزانہ وزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا؟ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ دھیرے دھیرے وقت کے بادشاہ تک بات پہنچی تو دھیرے دھیرے کہا کہ بھائی نہیں، ہم لوگ اسی دور میں ہیں۔ ان کو لگا کہ بس 8-10 گھنٹے سوئے ہیں اور 300 سالوں تک یہ سوئے رہے۔ پھر آئے غار میں، دیکھا کہ سب زندہ ہیں، بحیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت بھی دی اور وہ اسی پر دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اختصار کے ساتھ میں سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو ذکر ہے اس کو میں ذکر کروں اختصار کے ساتھ اور بات ختم کروں، کیونکہ پھر 16واں پارہ بھی کل ذکر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو دوران خطبہ کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہنا چاہیے کہ اللہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور کہہ دیا کہ میں ہوں، میں وقت کا نبی ہوں، اس سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ تو کہہ دیا میں ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم سے بھی ایک بڑا عالم ہے۔ کہا اللہ کہاں ملے گا، کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ان کی تلاش میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں وہاں ان سے ملاقات ہوگی، جہاں تمہاری مچھلیاں زندہ ہو کر کے سمندر میں کود جائیں سمجھ لو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خضر سے ملاقات ہونے والی۔ حضرت خضر کون تھے؟
ان سے متعلق بعض لوگ باطل عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ کرامت والے پیر تھے، ولی تھے۔ میرے بھائی ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ الذین آمنوا، ان کے کرتوی کیا ہوں گے؟ اللہ نے وہی کہا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی شعار ہوتے۔ ہم نے جن کو اولیاء بنا لیا ہے جو نمازوں کو چھوڑے بیٹھے اور کہتے نہیں بھائی ہم تو ولایت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، معاف کیجئے گا میرے بھائیو، وہ ولی نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی شعار ہوں۔ بہر صورت حضرت خضر کے بارے میں اتنی بات کا پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر کے چلے، ابھی چل ہی رہے تھے، تلاشی کر رہے تھے کہ جو مچھلی یہ فرائی کر کے لے گئے تھے اچانک زندہ ہوئی اور ٹپ سے دریا میں کود گئی۔ یوشع بن نون نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہماری تلی ہوئی مچھلیاں، فرائی کی ہوئی مچھلیاں زندہ ہو کر کے سمندر میں کود گئی ہیں، لیکن اس وقت ان کو یاد نہیں آیا۔ جب دور چلے گئے تو کہا کہ وہ جگہ تو پیچھے گزر گئی، تو بہر صورت پیچھے آئے، حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوئی، تو کہا کہ آپ جو علم رکھتے ہیں ہمیں بھی علم سکھا دیجئے۔ دیکھیں علم کے لیے وقت کے نبی ہیں، لیکن جب علم حاصل کرنے کی باری آئی تو عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے، ہمیں آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھیے ہم تو سکھائیں گے، آپ کو جانکاری دیں گے، لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ کے اندر صبر کی क्षमता نہیں ہوگی۔ کہ نہیں 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 ہم صبر کریں گے، آپ ہمیں سکھائیں، آپ ہمیں جانکاری دیں۔ دوران سفر ہی جس کشتی پر بیٹھ کر کے آئے، کشتی والے نے دیکھا کہ اللہ والے لوگ ہیں تو ان سے پیسے نہیں لیے، اجرت نہیں لی، کرایہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی ایک تختہ حضرت خضر نے اٹھایا اور تختہ توڑ دیا۔ سورہ کہف میں پورا ذکر، پوری تفصیل ہے، تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یار آپ نے غلط کیا، اس بیچارے نے کرایہ بھی نہیں لے لیا لیکن اس کی کشتی آپ نے توڑ دی۔ حضرت خضر کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ نہیں غلطی ہو گئی، چلو اب میں کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا، اب میں صبر کروں گا۔ ایک بچہ تھا 8-10 سال کا رہا ہوگا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، بغیر قصور کے بچے کو آپ نے مار ڈالا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پھر 16ویں پارے میں ایک اور بات کا ذکر ملتا ہے کہ کھانا مانگتے ہیں لیکن کوئی کھانا کھلانے کو بھی تیار نہیں، میزبانی کے لیے بھی، ایک دن کی میزبانی کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک گری ہوئی دیوار تھی، اس گری ہوئی دیوار کو وہ سیدھی کرتے ہیں۔ پھر ان کی کیا وجوہات تھی، تمام کا جواب 16ویں پارے میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور اچھے اعمال کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔